ہر گھر میں ہر فرد عالم ہو ایسا عمومی طور پر نہیں ہوتا. جی ایک عام مسلمان چاہتا ہے کہ میں اپنا عقیدہ نظریہ درست کر لوں کہ میری اصلاح ہو جائے، یعنی میری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے، اور میں اپنے سے وابستہ لوگوں کی بھی اصلاح کر سکوں کہ ان کو اچھا مسلمان بنا سکوں. تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آخر وہ جاننا چاہتے ہیں. حضرت آپ اپنے تجربات کی روشنی میں ارشاد فرما دیں کہ ہم دین کی ایسی کون سی بنیادی معلومات حاصل کر لیں جس سے ہمارا عقیدہ نظریہ محفوظ ہو جائے اور ہم نے اپنے سے وابستہ لوگوں کو بھی ہم ایک اچھا مسلمان بنا سکیں. ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے عقیدے کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے مختلف کتابیں لکھی ہیں. جی. ایک تو وہ کتابیں جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں وہ تو فنی اعتبار سے ہیں، لیکن عام آسان کتابیں بھی موجود ہیں. صحیح. وہ کتابیں جو ہیں ان کا درس عام کیا جائے. واہ واہ. جب ہم درس دیتے ہیں تو ہم اس میں کوئی یعنی اس طرح کی صورت کرنے کی ضرورت نہیں کہ جناب بڑی لچھے دار باتیں کریں، یہ وہ نہیں. بڑے آرام سے، سکون سے ان کو بتائیں یہ عقیدہ ہے توحید کا، رسالت کا، وغیرہ وغیرہ. کیا بات. اور پھر یہ کتابیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ہوں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں اور بڑی حکمت عملی سے بتائیں. یہ جو تنقید کا سلسلہ ہے اس سے اگر ہٹیں گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا. اگر ایک بات آپ تنقید کی بجائے ان کو اصلاح کی نیت سے کریں گے. دیکھیں نا قرآن پاک میں جگہ جگہ جو انبیاء کرام کا بتایا کہ انہوں نے کہا ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں. جی. تو اصلاح کی نیت اگر ہوگی واہ واہ واہ. تو پھر انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی. پہلے اپنی نیت کو بھی ہم ٹھیک کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اختلاف ہو گیا گھر کے اندر میاں بیوی کا. تو ان کے پاس لوگ آئے تو قرآن پاک کا جو تھا کہ ایک ادھر سے آدمی بھیجیں، ایک ادھر سے، ایک حکم ادھر سے، ایک ادھر سے. تو اللہ چاہے گا تو ان کے درمیان صلح ہو جائے گی. صحیح. اب یہ دو آدمی جب گئے تو واپس آئے کہنے لگے جی وہ صلح نہیں کرتے. حضرت فاروق اعظم رضی نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی. تم اگر نیت ٹھیک کر کے جاتے تو صلح ہو جاتی. اللہ اکبر. اب دوبارہ جب بھیجا صلح ہو گئی. ہم اپنی نیتیں ٹھیک کریں کہ ہمارا مقصد جو ہے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا ہے. اس کے لیے ایک تو وہ لٹریچر مہیا کریں اور اپنی نشستیں رکھیں، ان میں بیان کریں. جس طرح اب یہ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ محفلیں ہوں اور اس میں اصلاحی باتیں اور عقائد کی باتیں کی جائیں بڑے میٹھے طریقے سے. اگر ہمیں کوئی سختی سے بھی بات کرے تو ہم اس کا جواب سختی سے نہ دیں، یہ بات ہے سر. اس کو سمجھائیں. واہ واہ واہ. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس نیت سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا نتیجہ نکلے گا. واہ واہ. سبحان. ایک سے میرا نمازی تھا، وہ پڑھا ہوا نوجوان، تو بہت سال پہلے کی بات ہے. تو وہ درباروں پر جانا یا وسیلہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی. صحیح. میں نے کوئی تقریباً 8 یا 10 جمعے پڑھائے وسیلے کے اوپر. ماشاءاللہ. اس کے بعد وہ ادھر آ گیا. اللہ اکبر. اللہ. یعنی ہم یہ کہتے ہیں جی کہ جو یہ فلاں مسئلہ نہیں مانتا تو وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو اس طرح تو کوئی نہیں آئے. آپ اس کو آرام سے سمجھائیں، قرآن اور حدیث سے دلائل دیں تو دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے. کوشش تو کی جائے. کوشش تو کریں. ہم پہلے ہی ہار جاتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ ہمارا ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. ہم پہلے دیکھنا ایک بندہ آتا ہے ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، وہ ہمارے پاس کیسے آئے. ہائے ہائے ہائے. حضور علیہ السلام کے لیے جو بھی میں نے آیت پڑھی ہے تو یہی تھا نا کہ آپ نے نرمی سے لوگوں کو اپنے قریب کیا. یہ بہت ضروری ہے سبق. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی، حکمت عملی سے ہم بتائیں گے، دلائل کے ساتھ بتائیں گے، انشاءاللہ تعالی راستہ کھلتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب آپ اصلاح چاہتے ہو. اگر آپ نے فن خطابت کا اظہار کرنا ہے، اگر آپ نے اپنا ہی کچھ بتانا ہے کہ میں یہ ہوں بھائی، میں اس طرح بات کر سکتا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر لوگوں پر اثر تو نہیں ہو سکتا. صرف ہو سکتا ہے اتنا ہی اثر ہو جائے کہ ہاں بھائی اچھے مقرر اچھے ہیں یہ. لیکن جو آپ ڈیلیورڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ کو کرنا چاہیے، یہ قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت توجہ دلائی ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یار لوگ چاہتے کیا ہیں، کن معاملات میں کمزور ہیں. ان موضوعات کو شامل کر کے بڑی حکمت عملی کے ساتھ، حلم اور تدبر کے ساتھ، اور انتہائی جو تبلیغ دین کا جو مؤثر طریقہ ہے اس طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان میں اور آپ کے لہجے میں وہ اثر عطا فرمائے گا کہ جو بیگانے ہوں گے وہ اپنے ہو جائیں گے. اور ہمارا الٹا ہو گیا ہے، ہم نے اپنا لب و لہجہ ایسا کر لیا ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں وہ بھی دور چلے جاتے ہیں.
تو ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا